جی تو they run 40 schools where about 30,000 children are educated. They also have mobile dispensaries. Mobile یا mobile لکھ لیجیے اس کے معنی. موبل حرکت کرنے کے قابل، حرکت کرنے کے قابل. جس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے. اور ایک تو موبائل ہوتا ہے، موبائل فون والا موبائل، یہ ہوتا ہے ناؤن آپ کا. اور اس طرح کے جو موبائل ہوتے ہیں، یہ جو جیسے یہاں پر موبائل ڈسپینسریز ہے، یہ ایجیکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسی چیزیں جو چلتی پھرتی ہوں ان کو کیا بولتے ہیں؟ موبائل. اب وہ ڈسپینسری، ڈسپینسری بولتے ہیں جہاں سے دوائی وغیرہ بٹتی ہیں. ٹو ڈسپینس کے معنی بانٹنے کے ہی آتے ہیں دراصل. ٹو ڈسپینس کے معنی بانٹنے کے، تقسیم کرنے کے آتے ہیں. جیسے دوائی دینے، جہاں سے دوائی ملتی ہے، اب جہاں دوائی بانٹی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈسپینسری. ڈسپینسری. تو ٹو ڈسپینس کے معنی بانٹنے کے آتے ہیں، بانٹنا، تقسیم کرنا، دینا. تو موبائل ڈسپینسریز وہ ڈسپینسریز ہوگی جو چلتی پھرتی ڈسپینسری ہوتی ہیں اور وہ دوائی وغیرہ دیتی ہیں، چلنے پھرنے والی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے کوئی ایسی دکان جو چلتی پھرتی دکان ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ موبائل شاپ یا موبل شاپ. کیا بولیں گے اس کو؟ موبل شاپ. برٹشرز اس کو موبل پڑھتے ہیں، اور امریکن اس کو موبل پڑھتے ہیں، اور برٹشرز اس کو موبائل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موبل شاپس، چلتی پھرتی دکان. آپ نے دیکھی ہوگی چلتی پھرتی دکانیں بہت سی. تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ جتنی بھی یہ گاڑیاں ہیں جو چلنے والی ہیں اور آٹومیٹک ہیں، یعنی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر انجن لگا ہوتا ہے، ان کو بولتے ہیں آٹو موبائلس. آٹو موبائلس. ہاں. جتنی بھی چلنے پھرنے والی اس طریقے کی گاڑیاں ہیں جس میں جو آٹومیٹک ہیں. آٹومیٹک ہیں کا مطلب یہ کہ جن کے اندر مشینیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آٹو موبائلس. لکھ لیجئے. آئے آئے. جی. آٹو موبائل یا آٹو، ہاں، آٹو موبائل یا آٹو موبائل. جی جی. آٹو کا مطلب آٹومیٹک، جس کے اندر مشین وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے لیے آپ کو مینولی نہیں کرنا. ایک تو ہوتا ہے مینول، جس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے آٹو، یعنی آٹومیٹک. تو اس کو آٹو، ہاں، آٹو موبائل یہ گاڑیاں ہو گئی آپ کی، جس سے جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ سب، ہاں، تمام گاڑیاں جو ہیں وہ آٹو موبائل ہو گئی. اچھا جی. اچھا جی. کوئی ایسی لائبریری ہو جو لائبریری کیا کہتے ہیں، چلتی پھرتی لائبریری ہو، تو اس کو بھی کیا بول سکتے ہیں؟ موبائل لائبریری یا موبل لائبریری. موبل لائبریری. ہاں، وہ میک شفٹ ہوتی ہیں. میک شفٹ یعنی عارضی، اور ایسی جو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے فالودہ آلودہ بیچنے والے لے کر چلتے ہیں، آئس کریم بیچنے والے لے کر چلتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے، یہ موبل شاپس ہیں. ایون آپ کے جو یہ گول گپے والے، برگر ورگر والے جو چلتے پھرتے بیچتے رہتے ہیں، یہ بھی سب کیا ہیں؟ موبل شاپس ہیں. ویسے تو ان کو اسٹالس بولتے ہیں، لیکن آپ ان کو موبل شاپس بھی بول سکتے ہیں. موبل شاپس جو ہوتی ہیں یہ کہ وہ تھوڑا شاپ کی طرز پر ہو، تھوڑا بند ہو، ٹھیک ہے، منظم طریقے سے بنائی گئی ہو، وہ ہے آپ کی شاپ ہو گئی. جیسے فالودہ آلودہ بیچنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی پوری ایک دکان ہوتی ہے، اس کے اندر فریج وریج رکھا ہوتا ہے، سب کچھ رکھا ہوتا ہے. جی جی. چھوٹے ہاتھی میں بنا ہوا ہوتا ہے. بعض کا تو اور بڑا ہاتھی ہوتا ہے، وہ چھوٹے ہاتھی کے بجائے.
تو بس وہ نام رکھ دیا اس کا لوگ. اچھا جی. اچھا پہلے سوال بعد میں کیجیے گا، آپ اس کو لکھ لیجئے. ہاں، موبائل کے ایک دوسرے معنی، آپ ایک بار اور موبائل لکھ کے لکھ لیجئے. انسان کا چلنے پھرنے کی قابل ہونا. انسان کا چلنے پھرنے کے قابل ہونا. ہم انسان کا چلنے پھرنے کا قابل ہونا. ہم موبائل اس کے معنی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر دس ایکسرسائز ول لکھ لیجئے. دس ایکسرسائز ول ہیلپ یو ٹو بیکم مور موبائل اینڈ سپل. یہ ایکسرسائز آپ کو اور چلنے پھرنے کے قابل اور لچکدار بنائے گی یا بنانے میں مدد کرے گی. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو کم چل پھر سکتے ہیں، جن کی موبلٹی کم ہو گئی ہے، ان کو بولتے ہیں کیا؟ لیس موبائل یا لیس موبل. ٹھیک ہے جی. لیس موبل وہ لوگ جو کم چل پھر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو بالکل نہیں چل پھر سکتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اموبل. اموبل وہ لوگ جو لوگ چل پھر نہیں سکتے. اموبل IMMOBILE اموبل جو لوگ چل پھر نہیں سکتے. اموبل. ہاں GMM لگے گا. BILE. ہاں وہ بتایا تو میں نے. برٹشرز اس کو پروناؤنس کرتے ہیں موبائل، اور امریکنز اس کو پروناؤنس کرتے ہیں موبل. جی. اچھا جی. ایسی کباب کی دکان جو مکمل طور پر چل پھر سکتی ہو، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جا سکتے ہو، وہ کیا ہو گئی؟ فلی موبائل ورک ہو، وہ موبائل کباب شاپ ہو گئی. اچھا جی. موبائل کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیشنری، جو جامد ہو، جو اپنی جگہ رکا ہوا ہو. اسٹیشنری. ہاں ہاں ایک اسٹیشنری وہ کیا کہتے ہیں، کتاب کاپی پینسل وغیرہ کی دکان کو بھی بولتے ہیں، لیکن وہ الگ معنی میں ہے، یہ الگ معنی ہے. اسٹیشنری کی ایک معنی. موبائل کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیشنری. اسٹیشنری یعنی اپنی جگہ پر برقرار، جو چلتا پھر جس کے اندر ناٹ موونگ. اسٹیشنری کا مطلب ہے ناٹ موونگ. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا موبائل اس کا ناؤن ایک آتا ہے موبلٹی. موبلٹی لکھ لیجئے. موبلٹی. ہاں موبلٹی کے معنی ہو جائیں گے کیا؟ حرکت، تحرک. اموبلٹی ہوگا اس کا اپوزٹ نا. حرکت پذیری. ہاں جی آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو موبلٹی اس کا ناؤن آتا ہے. اس کا ورب بھی آتا ہے ٹو موبلائز. ٹو موبلائز. ٹو موبلائز somebody. ٹو موبلائز somebody.
ٹو موبلائز کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے تیار کرنا. ٹو موبلائز کام کے لیے، کسی کام کے لیے تیار کرنا، خاص طور پر ایسے کام کے لیے تیار کرنا جس میں حرکت وغیرہ پائی جاتی ہے، جس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یا جس میں لڑنا، یا جس میں بھاگ دوڑ کرنا شامل ہو، ایسے چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ آج کل آپ جیسے آفس میں ملازمین کو کام کرنے کے لیے حرکت دینا، تیار کرنا، چوکس کرنا، چوکنا کرنا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی موبلائز بول رہا ہے. آئی موبلائز دا ٹیم ٹو اچیو دا ٹارگیٹ. میں نے ٹیم کو متحرک کیا، میں نے ٹیم کو چوکنا کیا، میں نے ٹیم کو کام پر لگایا تاکہ ٹارگیٹ کو پورا کریں. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے. تو حرکت دینا، گھمانا پھرانا، کسی خدمت یا کام میں لگانا، ٹو موبلائز. آئی موبلائز دا ٹیم، ایسے آپ بول سکتے ہیں. میں نے ٹیم کو حرکت میں ڈالا، متحرک کیا، تیار کیا، چوکنا کیا، چوکس کیا، یہ سب معنی ہو سکتا ہے. چلیں آگے، موبائل آ گیا تھا یہاں پر. موبائل ڈسپینسریز. ڈسپینسری بھی آپ نے مختصر لکھ لیا. ٹو ڈسپینس کے معنی آتے ہیں کیا جی؟ ٹو ڈسپینس کے معنی، ٹو ڈسپینس ورب بھی ہوتا ہے جی. ٹو ڈسپینس کے معنی تقسیم کرنا، بانٹنا. ٹھیک ہے جی جی. بہت ساری اس طریقے کی مشین ہوتی ہے، اس میں پیسے ڈالو تو مشین جو ہوتی ہے آپ کو کوئی ڈرنک ہے یا کوئی سنیک ہے وہ نکال کر دے دیتی ہے نا. اس کو بھی آٹو ڈسپینسنگ یا آٹو ڈسپینسنگ مشینز بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ نہیں، گھبرائیے مت. ناشتہ واشتہ کھانے پینے، ہاں وہ بھی آٹومیٹک ٹکٹ مشین ہوتی ہے. آپ اس کے ٹکٹ دینے کو بھی ڈسپینس بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بول سکتے ہیں دا مشین I inserted the amount, the machine accepted the amount, but it did not dispense the ticket. لیکن اس نے ٹکٹ نہیں دیا، آپ ایسے بول سکتے ہیں. چلیں یہ ٹریننگ سینٹرز اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ ہومز لکھ لیجئے. ڈیسٹیٹیوٹ، ڈیسٹیٹیوٹ کے معنی ہے وہی بہت غریب، قلاش. ڈیسٹیٹیوٹ غریب، مفلس، کنگال. ڈیسٹیٹیوٹ کنگال، لائک می. جی کنگال، محروم. جی ڈیسٹیٹیوٹ، کنگال، مفلس، بے زر، ٹھیک ہے، بے گھر، جس کے پاس گھر در کچھ نہ ہو، کنگال ہو ایک دم. ڈیسٹیٹیوٹ ہومز فار دا پور اینڈ دا نیڈی. ان 1979، اچھا چلیں ترجمہ تو اس کا آسان ہی ہے. دے آلسو موبائل ڈسپینسریز، ان کی جو ہے متحرک یا چلنے پھرنے والی ڈسپینسریز بھی ہیں، ٹریننگ سینٹر بھی ہیں، اور مفلسوں کے لیے گھر بھی ہیں. اور ڈیسٹیٹیوٹ ہومز یعنی یتیم خانے یا جیسے غریبوں کے گھر ہوتے ہیں نا، وہ ہیں کیا کہتے ہیں، فار دا پور اینڈ دا نیڈی، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے. جو دار ارقم وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. اناتھ آشرم نہیں، اناتھ آشرم تو وہ دوسری چیز ہو گئی. غریبوں کی، ہاں وہ تو رین بسیرا یہاں کا ہو گیا. چلے آگے چلیے. In 1979 she received the Nobel Prize for her services to the poor. 1979 میں انہوں نے غریبوں کے تئیں خدمات کے لیے نوبل پرائز حاصل کیا. She was also given the Bharat Ratna by the government of India in 1980. انہوں نے بھارت رتن بھی حاصل کیا، ان کو بھارت رتن بھی دیا گیا. ٹھیک ہے جی، حکومت ہند کے ذریعے سے 1980 میں. Here is an extract from an interview with Mother Teresa.
یہاں پر ایک اقتباس موجود ہے مدر ٹریسا کے ساتھ ان کے ایک انٹرویو کا. The interviewer is well-known journalist مالکم مگریٹ. اور انٹرویور یعنی انٹر لینے والا ایک مشہور جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے مالکم مگریچ. Does it tell us how Mother Teresa cared for the poor? کیا یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ مدر ٹریسا کس طریقے سے غریبوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی؟ Let's read and find out. چلیے ہم پڑھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں. اوکے سیکشن 1 یہ مدر ٹریسا والا. مالکم پوچھتے ہیں when you say home for the dying, do you mean that these are people on the streets who have been abandoned and are dying? جب آپ کہتی ہیں ہوم فار دا ڈائنگ یعنی مرنے والوں کے لیے گھر, یہ نام رکھ رکھا تھا ہوم فار دا ڈائنگ. جب آپ یہ کہتی ہیں ہوم فار دا ڈائنگ, ڈو یو مین تو کیا آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیز پیپل آر آن دا اسٹریٹس کہ یہ لوگ گلیوں پر ہیں, گلیوں میں ہیں یہ لوگ یعنی گلیوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں, ہو ہیو بین ابینڈنڈ جن کو چھوڑ دیا گیا ہے, جن کو ترک کر دیا گیا ہے, جن کو نکال دیا گیا ہے, آر ڈائنگ اور مر رہے ہیں. مدر ٹریسا یس جی ہاں. The first woman who I saved was picked up from the street. پہلی عورت جس کو میں نے بچایا تھا was picked up, اس کو اٹھایا گیا تھا گلی سے. She had been half eaten by the rats and the ants. اس کو آدھا کھا لیا گیا تھا چوہوں اور چینٹیوں کے ذریعے سے, یعنی وہ ہاف خوردہ تھی, نصف خوردہ تھی وہ عورت جس کو میں نے پہلی عورت کو جو بچایا تھا. I took her to the hospital. میں اس کو ہاسپٹل لے کر گئی. But they could not do anything for her. لیکن انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. They only took her in because I refused to move until they accepted her. They only took her in. انہوں نے صرف اس کو اندر لیا because I refused to move. کیونکہ میں نے وہاں سے جانے سے منع کر دیا, انکار کر دیا اس وقت تک جس وقت تک کہ وہ اس کو ایکسپٹ نہ کر لیں یعنی لے نہ لیں. ٹھیک ہے جی. From there وہاں سے I went to the municipality. وہاں سے میں میونسپلٹی گئی. میونسپلٹی بولتے ہیں کس کو, جو علاقے کی جو ایم سی ڈی وغیرہ. جی وہاں سے میں میونسپلٹی گئی and asked them to give me a place. اور ان سے مجھے ایک جگہ دینے کو کہا where I could bring such people, جہاں میں ایسے لوگوں کو لے کر آ سکوں. The health officer of the municipality took me to the Kali temple. اچھا جی, ہیلتھ آفیسر نے میونسپلٹی کے ہیلتھ آفیسر مجھ کو کالی ٹیمپل میں لے کر گئے. اینڈ شوڈ می دا دھرمشالہ, اور مجھ کو دھرمشالہ دکھائی. آئی واز ویری ہیپی ٹو ہیو دیٹ پلیس. وہ جگہ حاصل کر کے میں بہت خوش تھی. ودن 24 hours 24 گھنٹے کے اندر وی ہیڈ آر پیشنٹس دیئر, ہمارے پاس وہاں پر پیشنٹس تھے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ دا ورک آف دا ہوم فار دا سک اینڈ دا ڈائنگ. اور ہم نے بیماروں اور مرنے والے لوگوں کے لیے گھر کا کام شروع کر دیا. In 1952 we opened the first home for the dying. اور 1952 میں ہم نے پہلا ہوم فار دا ڈائنگ کا آغاز کیا, کا افتتاح کیا. ٹھیک ہے جی, پہلا ہوم فار دا ڈائنگ ہم نے شروع کیا 1952 میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. مالکم what exactly are you doing for these dying people? آپ ان مرنے والے لوگوں کے لیے, یا جو مرنے کے دہانے پر ہیں, یہ لوگ موت کے دہانے پر جو لوگ ہیں, ان کے لیے در حقیقت آپ کیا کرتی ہیں؟ I know you bring them in here. مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آپ ان کو یہاں پر لے کر آتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مدر ٹریسا First of all we want to make them feel they are wanted. سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں ان کو یہ محسوس کرانا کہ ان کو چاہا جاتا ہے. They are wanted, کہ ان کو چاہا جاتا ہے. یعنی جو کیا کہتے ہیں تنہائی اور یہ احساس کہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سماج میں, اور یہ کہ وہ بیکار لوگ ہیں, سب سے پہلے اس کمی کو دور کیا جاتا ہے. سب سے پہلے انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ وانٹڈ ہیں, وہ لوگ ان کی سماج کو ضرورت ہے, وہ مطلوب لوگ ہیں. We want them to know, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو جانیں that there are people, کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں
who really love them, جو واقعتاً ان سے محبت کرتے ہیں, who really care for them, جو حقیقتاً ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, at least for the few hours, کم از کم چند گھنٹے ہی صحیح, that they have to live, کم از کم وہ چند گھنٹے ہی صحیح جو گھنٹے ان کو زندہ رہنا ہے, یعنی جب تک وہ زندہ رہنا ہے ان کو یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پر لوگ موجود ہیں. They too should know, ان کو بھی جاننا چاہیے, that they are the children of God, کہ وہ خدا کے بندے ہیں, and that they are not forgotten, اور یہ کہ انہیں فراموش نہیں کیا گیا ہے, and that they are loved and cared, اور یہ کہ ان سے محبت کی جاتی ہے, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. مالکم, what happens to those who are cured, ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, جو شفا یاب ہو جاتے ہیں. مدر ٹریسا, those who are able to work, we try to find some work for them, جو لوگ کام کرنے پر قادر ہیں ہم ان کے لیے کچھ کام ڈھونڈتے ہیں. the others, باقی لوگ, we try to send them home, ہم انہیں گھر واپس بھیج دیتے ہیں, where they can spend at least a few years in happiness and comfort, جہاں کم از کم وہ کچھ سال گزار سکیں خوشی اور آرام میں. ٹھیک ہے جی. سیکشن 2, دوسرا سیکشن, چلیے جی. A little distance from the Taranka crossroads, you come across a quiet house called Nida Refuge. A little distance from the Taranka crossroad, ترنکا کے کراس روڈ سے تھوڑی سی دوری پر, you come across a quiet house, آپ کے سامنے آتا ہے, you come across, to come across کے معنی کسی چیز کے پر سے آپ کا گزر ہونا یا کسی چیز کا آپ کے سامنے آنا. تو آپ کا گزر ہوتا ہے ایک خاموش گھر سے, کولڈ نیدا, جس کو نیدا کہا جاتا ہے, بمانا ریفیوج یعنی پناہ گاہ. ریفیوج کیا معنی پناہ گاہ. Attached to it is a small house, اسی سے لگا ہوا ایک چھوٹا گھر ہے. Where in the afternoons, جہاں دوپہر میں, you will come across many little girls, آپ بہت سی چھوٹی لڑکیوں کو دیکھیں گے, who are domestic servants, جو گھریلو خدام ہیں. کیا دیکھیں گے؟ learning to read, وہ پڑھنا سیکھ رہی ہیں. This is no non-formal education center, یہ کوئی غیر رسمی تعلیمی سینٹر نہیں ہے, یعنی یہ ایسے نہیں کوئی چلتا پھرتا کوئی ایسے ہی ہو, بلکہ فارمل باقاعدہ طریقے سے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے. یہ کوئی نان فارمل ایجوکیشن سینٹر یعنی غیر رسمی تعلیمی ادارہ نہیں ہے. ایجوکیشن از اے ویری سیریس بزنس ہیئر, تعلیم یہاں پر بہت سنجیدہ معاملہ ہے, بہت سنجیدہ بزنس ہے. دا گرلس گیٹ ٹو رائٹ دیئر پبلک ایگزامس, اور یہ لڑکیاں اپنے سرکاری امتحانات بھی لکھتی ہیں. سم آف دیم جوائن ریزیڈینشیل اسکولس, اور ان میں سے کچھ رہائشی اسکول بھی جوائن کرتی ہیں. آفٹر کلیئرنگ دا انٹرنس ایگزامس, اپنے انٹرنس ایگزامس کو مکمل کرنے کے بعد. اینڈ سم ادرس گو فار ہائر اسٹڈیز, اور کچھ ان میں سے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی آگے بڑھتی ہیں. Innovative teaching methods help these first generation learners. Innovative teaching method, innovative کے معنی تخلیقی, to innovate کے معنی جی لکھ لیجئے innovative, یا پہلے ورب لکھ لیجئے to innovate. to innovate کے وہی معنی ہیں جو تقریباً invent کے ہیں. اختراع کرنا, جدت لانا, نئے طریقے برتنا, تبدیلی لانا. جی جدت لانا, تبدیلی لانا. ٹھیک ہے جی, یہ معنی ہے ان کے. اچھا, انوویٹو ٹیچنگ میتھڈ, چاہیں تو آپ پورے اس طریقے سے لکھ لیجئے, انوویٹو ٹیچنگ میتھڈ, جدید تدریسی طریقے, جدید تدریسی طریقے. ایک تو یہ کہ گھسے پٹے وہی طریقے جو پڑھنے پڑھانے کے ہیں وہ, اور ایک یہ ہے کہ ان میں آپ جدت لے کر آئیں. تو وہ طریقے جس میں آپ جدت لے کر آئیں اس کو کیا بولیں گے؟
انوویٹو. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ بلیک بورڈ کی جگہ وائٹ بورڈ آ گیا, یہ بھی کیا ہے, ایک انوویٹو میتھڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وائٹ بورڈ کی جگہ کیا آ گئی, ڈسپلے والا بورڈ آ گیا ہے. آپ پی ڈی ایف فائل بھی اس پر کھول سکتے ہیں, آپ ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں اس پر, آپ ویڈیو چلا کر بھی دکھا سکتے ہیں, آپ امیج بھی اس پر دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہو گیا, ایک انوویٹو ٹیچنگ میتھڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہتے ہیں ڈائیمیٹر اور کیا کہتے ہیں چارٹ اور تمام چیزیں اس پر بنا کر فوراً دکھا سکتے ہیں. تو اس نے آپ کی پروڈکٹیوٹی کو اور کام کرنے کے جو طریقہ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. تو اس کو بولیں گے کیا, انوویٹو میتھڈ, جدید, جدت والا, نئے طرز کا تعلیمی طریقہ, تدریسی طریقہ, انوویٹو ٹیچنگ میتھڈ. اچھا, ٹو انوویٹ لکھا تھا آپ نے, انوویٹو لکھ لیجئے, جدید طرز کا, انوویٹو جدید طرز کا, نیا. Innovative teaching method help these first generation learners. جدید تدریسی طریقے ان پہلی جنریشن کے سیکھنے والوں کو, متعلمین کو کی مدد کرتے ہیں. فیلڈ ٹرپس, ڈسکشن آن کرنٹ ایونٹس آر کامن فیچرز ان دس اسکول. فیلڈ ٹرپس یعنی کہ فیلڈ میں جا کر گھومنے جانا اور گھومنے جا کر سیکھنا. ڈسکشن آن کرنٹ ایونٹس, کرنٹ ایونٹس حالات حاضرہ پر گفتگو, بات چیت. آر کامن فیچر ان دس اسکول, اس اسکول کے ایک عام جو ہے ایک کامن فیچر ہے. فیچر بولتے تو خصوصیت, جیسے بولتے ہیں نا خصوصیت, ایک عام خصوصیت ہے. اچھا جی. Ananda Bharati is not just about education. Many people have commented that the children here are transformed into confident individuals, that the values imbibed here stay with them wherever they go. Ananda Bharati is not just about education. Ananda Bharati صرف تعلیم کے ہی بارے میں نہیں ہے, یعنی Ananda Bharati ایسا نہیں کہ صرف تعلیم دے دی بس چھٹی نہیں. Many people have commented, بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے, بہت سے لوگوں نے کہا ہے, that the children here are transformed into confident individuals, کہ بچے یہاں پر پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ ایک پر اعتماد افراد میں ڈھل جاتے ہیں, ٹرانسفارم ہو جائے. ٹو ٹرانسفارم کیا ہونا, بدلنا. پر اعتماد انڈیویجول, کانفیڈنٹ انڈیویجول بن جاتے ہیں. اینڈ دیٹ دا ویلیوز امبائبڈ ہیئر, اور یہ کہ جو اقدار یہاں پر ان کو سکھائی جاتی ہیں, اسٹے ود دیم, وہ ان کے ساتھ ٹھہرتی ہیں, ان کے ساتھ رہتی ہیں, ویئر ایور دے گو, جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں. ٹو امبائب کے معنی لکھ لیجئے. ٹو امبائب کے معنی یہاں پر لکھے ہوئے ٹو ڈیولپ, ٹو ڈیولپ. البتہ آپ لکھ لیجئے ٹو امبائب. جذب کرنا, دل میں اتارنا. چوس لینا, جیسے اسپنج وغیرہ ہوتا ہے, آپ اس سے کسی وہ پانی وغیرہ کو آپ سکھائیں تو اس کو چوس لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے, اسی کو اس کو کیا بولیں گے, امبائب. ٹھیک ہے جی. ٹو امبائب, جذب کرنا, کسی خیالات وغیرہ کا, کسی فکر کا دل میں ڈھالنا یا دل میں اتر جانا, رچ بس جانا. یہ ترجمہ بھی لکھ لیجئے, رچ بس جانا. تو امبائب کے ایک معنی یہ بھی لکھ لیجئے, رچ بس جانا. جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں مرکز الخیر میں آتے ہیں اور پھر آپ کو جو خیالات اور افکار, صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی آپ کو, یو آر ٹرانسفارمڈ انٹو کانفیڈنٹ انڈیویجول. فرد, جی جی, ہاں, مجھے ڈھال دیا, مجھے ایک کانفیڈنٹ انڈیویجول بنا دیا گیا. یو ہیو بین ٹرانسفارمڈ انٹو اے کانفیڈنٹ انڈیویجول. مرکز الخیر is not just about education. You people here are transformed into confident individuals. Hmm? Of course it is.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. اوف اوف. And that the values imbibed here, اور یہ کہ جی many people have commented, بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا ہے that the children here, کہ یہاں پر جو بچے ہوتے ہیں آپ جیسے are transformed into confident individuals, وہ بدل کر ایک کانفیڈنٹ فرد بن جاتے ہیں، وہ کانفیڈنٹ افراد میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ، اور یہ بات بھی کہی، دا ویلیوز امبائبڈ ہیئر، کہ جو اقدار، جو ویلیوز یہاں پر آپ کو سکھائی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، اسٹے ود دیم، وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی ان افراد کے ساتھ رہتی ہے. اچھا جی، اسٹے ود دیم، وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، ویئر ایور دے گو، جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں. مرکز الخیر کے اندر جو آپ کی چھاپ پڑتی ہے، اور جو ویلیوز، جو اقدار، اور جو تعلیم، جو افکار، جو خیالات آپ کے اندر ڈھالے جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر اس طرح رچ بس جاتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں زندگی میں تو پھر وہ آپ کے ساتھ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. دا وومن ہو رنس دا اسکول اینڈ ہو ہیز اے ہاؤس ان نیدا از جانکی ایئر، سمپلی کولڈ جا بائی ہر فرینڈس. جانکی could well be your neighbor across the wall babysitting her grandchildren. اچھا جی، وہ عورت جو اس اسکول کو چلاتی ہے، and who has a house whose، اچھا یہ تھوڑی سی بات یہ غلط ہے. the woman who runs the school and whose has a house in and whose house it is، یا جس کا وہ گھر ہے، یا who has a house، جس کا وہ گھر ہے، جس کا یہ کیسے ہے یہ کیا کہتے ہیں، وہ عورت جو اسکول چلاتی ہے اور جس کا نیدا میں گھر ہے، اس جانکی ایئر، وہ جانکی ایئر ہیں. سمپلی کولڈ جا، جن کو محض جو ہے جا کہہ کر ان کے دوستوں کے ذریعے سے جا کہہ کر پکارا جاتا ہے. جانکی could well be your neighbor، اور جانکی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی پڑوسن ہو، کوئی پڑوس میں ہو. اکراس دا وال، دیوار کے دوسری طرف. بیبی سٹنگ ہر گرینڈ چلڈرن، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو کیا کہتے ہیں، اپنے پوتوں کے پاس بیٹھی ہوئی، اپنے پوتوں کو کھلاتی ہوئی. ٹو بیبی سٹ کیا معنی تھا؟ بچوں کو کھلانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور بچوں کو کھلانا. ٹو بیبی سٹ، ٹھیک ہے جی. یہاں انڈیا میں تو نہیں، البتہ یہ ہے کہ باہر ملکوں میں باقاعدہ یہ ایک جاب ہوتی ہے. ہاں، بیبی سیٹر باقاعدہ ایک جاب ہوتی ہے. اس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھائی ہسبینڈ وائف ہیں، وہ دونوں جاب کرنے چلے گئے، اکیلا بچہ ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو وہ کسی کو ہائر کرتے ہیں، کسی کو رکھتے ہیں، بیبی سیٹر کو رکھتے ہیں. وہ بیبی سیٹر جو ہے گھر میں رہتا ہے، بچے کا خیال رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کو اس کی تنخواہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو باقاعدہ دس از اے پروفیشن، بیبی سٹنگ. آج کل تو اسکول وغیرہ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کے یا جاب کے وقت کے اسکول لیتے ہیں. ہسبینڈ وائف کام کرنے گئے. جی جی، اب جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، دونوں کام کرنے چلے گئے، تو آج کل ایسے اسکول ہوتے ہیں، آپ وہاں اسکول میں چھوڑ جاتے ہیں بچوں کو، اور شام کو پھر لے آتے ہیں. وہ بچے وہاں پر رہتے ہیں، پڑھتے بھی، پڑھائی وڑھائی بھی ہوتی رہتی ہے ان کی، کھیلنا کودنا بھی ہوتا رہتا ہے، اور ان کا دھیان بھی رکھ لیا جاتا ہے. جی، تو وہاں پر باقاعدہ بیبی سٹرز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. اچھا جی، جانکی could well be your neighbor، جانکی ہو سکتا ہے تمہاری کوئی پڑوسن ہو. اکراس دا وال، دیوار کے دوسری طرف. بیبی سٹنگ ہر گرینڈ چلڈرن، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے. دس sprightly 70-year-old is an unassuming, soft-spoken lady and comes across as a very gentle person.
لیکن یہ اسپرائٹلی کا معنی ایکٹیو. جی اسپرائٹلی. جی مستعد. جی حشاش بشاش چاقو چوبند پھرتیلا. چاک بڑی چھوٹی چاک چھوٹی کاف سے تو نہیں لکھ رکھا آپ نے؟ رہتا تھا. دس اسپرائٹلی 70 year old. یہ چاقو چوبند اور یہ حشاش بشاش یا یہ پھرتیلی 70 سالہ عورت جو ہے از این ان اسیومنگ. لکھ لیجئے ان اسیومنگ. منکسر المزاج سادہ مزاج. حلیم الطبع. یہ ایک حلیم الطبع ایک سادہ مزاج یا ایک منکسر مزاج سافٹ اسپوکن اور نرم بات کرنے والی. یہ چاقو چوبند یا یہ پھرتیلی 70 سالہ عورت ایک منکسر مزاج اور نرم گفتگو کرنے والی خاتون ہے. اینڈ کمس اکروس اور ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ کوئی بہت جینٹل شخص، بہت نرم مزاج شخص. شی چوزز ہر ورڈز کیئرفلی. وہ اپنے الفاظ کو دھیان سے انتخاب کرتی ہے اپنے الفاظ کا. دا پریسیژن اسپیکس آف اے ویل آرڈرڈ مائنڈ. اور ان کے الفاظ کی جو سٹیکتا ہوتی ہے، جو پریسیژن ہوتا ہے، جو نپا تلا انداز ہوتا ہے، وہ یہ بتلاتا ہے کہ ان کا ذہن کتنا منظم ہے، ویل آرڈرڈ مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. شی اٹریکٹس ینگ پیپل ٹو ہر لائک بیز ٹو ہنی. پریسیژن کے معنی نپا تلا جی سٹیک جو ہوتا ہے نا، نپا تلا پریسائز اور پریسیژن اسی کا نام ہوتا ہے. جچا تلا، نپا تلا. ہاں ہاں جچا تلا انداز. دا پریسیژن اسپیکس آف اے ویل آرڈرڈ مائنڈ. جو ان کے الفاظ کی کاملیت ہوتی ہے، یا جو ان کے الفاظ کی پیمائش ہوتی ہے، یا جو ان کے الفاظ کی کامل درستگی ہوتی ہے، یہ نپات اللہ جو انداز ہوتا ہے، اسپیکس آف اے ویل آرڈرڈ مائنڈ، یہ ایک منظم ذہن کی ترجمانی کرتا ہے. شی اٹریکٹس ینگ پیپل ٹو ہر لائک بیز ٹو ہنی. وہ نوجوان لوگوں کو اپنی طرف اس طرح اٹریکٹ کرتی ہے جس طریقے سے جس طریقے سے بیز یعنی کہ شہد کی مکھی ہنی کی طرف، شہد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. ہر اسکول اپروپریٹلی انف کولڈ آنندا بھارتی. اور ان کا اسکول بجا طور پر اپروپریٹلی انف بالکل صحیح طور پر کہا جاتا ہے آنندا بھارتی. ان کے اسکول نے، جس کو کہ بجا طور پر آنندا بھارتی کہا جاتا ہے، ہیز اٹریکٹڈ مینی ینگر پروفیشنلز. اس نے بہت سارے نوجوان پروفیشنل لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے. ان این انپریسیڈنٹڈ وے. ایک بے نظیر طریقے پر، ایک بے مثال طریقے پر. انپریسیڈنٹڈ بے نظیر، بے مثال، جس کی کوئی نظیر اور جس کی کوئی مثال نہ ہو. ٹھیک ہے. ان این انپریسیڈنٹڈ وے. انپریسیڈنٹڈ بے نظیر، بے مثال. ان این انپریسیڈنٹڈ وے بے مثال طریقے سے. ٹو لینڈ دیئر ٹائم اینڈ ایفرٹ ٹو دس وینچر. اپنا وقت اور اپنی کوشش کو اس اقدام کے لیے، اس کام کے لیے اور اس جوخم کے لیے اپنا وقت اور اپنا کوشش نکالنے کی. A computer professional helps with the accounts. ایک کمپیوٹر پروفیشنل جو ہے وہ اکاؤنٹس میں یعنی حساب کتاب میں مدد کرتا ہے. A linguistics professor teaches ہندی. ایک زبان دانی والا پروفیسر یعنی زبان دانی میں جو مہارت رکھتا ہے وہ پروفیسر ہندی سکھاتا ہے. Another professor teaches English. ایک دوسرا پروفیسر انگلش سکھاتا ہے. And another music. اور ایک دوسرا میوزک سکھاتا ہے. Despite the
Preponderance of highly educated teachers. Janki has been able to attract and retain teachers from underprivileged backgrounds. लिख लीजिए preponderance. फटाफट लिखिए, सबक आज लंबा हो गया. preponderance गलबा, फौकियत. और preponderant हावी, गालिब, फाइक. जी अच्छा जी. डिस्पाइट द प्रिपॉन्डरेंस ऑफ हाईली एजुकेटेड टीचर्स, आला तालीम याफ्ता असातिज़ा के गलबे के बावजूद जानकी हैज़ बीन एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टीचर्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स. जानकी इस काबिल रही हैं कि वो हासिल कर लें कम इस्तेहकाक वाले बैकग्राउंड, कम इस्तेहकाक या कम मुस्तहिक. अंडर प्रिविलेज बोलते हैं गरीब तबके को, अंडर प्रिविलेज बोलते हैं किसको? गरीब तबके. तो गरीब तबके के बैकग्राउंड से टीचर्स को भी वो अट्रैक्ट और हासिल करने पर कादिर रही हैं. व्हेन अ चाइल्ड नीड्स टू बी पुट इनटू अ रेजिडेंशियल स्कूल, जब एक बच्चे को ज़रूरत होती है कि किसी रेजिडेंशियल स्कूल में रखा जाए, और नीड्स टू गो इन फॉर हायर स्टडीज़ इन कॉलेज, या उसको कॉलेज में आला तालीम के लिए जाने की ज़रूरत होती है. जानकी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो जानकी के बहुत से दोस्त होते हैं. हु हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द मेरियड प्रॉब्लम्स दैट क्रॉप अप, तो वो इस तरीके की बहुत सी परेशानियों को जो कि उभर आती हैं उनको हल करने में मदद करती हैं. टू सॉर्ट आउट के माना, टू सॉर्ट आउट हल करना, हल करना, हल निकालना, हल करना, तरतीब लगाना, तरतीब से रखना. टू सॉर्ट आउट हल करना. जी. टू सॉर्ट आउट मुरतब करना, तरतीब देना, हल करना. अच्छा जी. आगे इसमें लफ्ज़ है मेरिड प्रॉब्लम्स. मेरिड लिख लीजिए, मेरिड के माना कई, मैनी के माना में इस्तेमाल होता है. मेरिड जी, मेरिड, मेरिड, कई, कसीर तादाद. मेरिड प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स. दैट क्रॉप अप, टू क्रॉप अप के माना उभर आना, आगे आगे उभर आना. टू क्रॉप अप. वैसे क्रॉप फसल को बोलते हैं और इसको बोलते हैं, हाँ, टू क्रॉप अप के माना यहाँ पर जैसे जिस तरीके से फसल आ जाती है ना, इसी तरीके से किसी चीज का उग आना, उभर आना, सामने आना, ये माना. हाँ, हैज क्रॉप्ड अप. अच्छा जी. अच्छा. संध्या रानी, a 15-year-old, says that she liked the combination of studies with vocational training. vocational training लिख लीजिए, vocational training. चलिए बस यहीं तक है, आगे तीसरा सेक्शन शुरू हो रहा है अगले सफ़े में. तो जी वोकेशनल लिख लीजिए, सिर्फ वोकेशनल, पेशे से मुताल्लिक, तिजारत से मुताल्लिक, पेशा वाराना तालीम तरबियत. वोकेशनल ट्रेनिंग का तर्जमा आप लिखेंगे पेशा वाराना तालीम तरबियत या पेशा वाराना तरबियत. वोकेशनल ट्रेनिंग आजकल मतलब ये है कि तालीम के साथ साथ किसी तिजारत या किसी पेशे या किसी हिरफे की भी आप ट्रेनिंग वगैरह देते रहें, उसको बोलते हैं क्या? वोकेशनल ट्रेनिंग. हाँ. जी. संध्या रानी
ایک جو کہ ایک 15 سالہ لڑکی ہے وہ کہتی ہے شی لائکس دا کمبینیشن آف اسٹڈیز ود ووکیشنل ٹریننگ، کہ وہ تعلیم اور پیشے سے متعلق تربیت کے اس ملاپ کو بہت پسند کرتی ہے، کہ اسے تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیت کا یہ جوڑ کا کمبینیشن پسند آیا۔ جانکی ایئر از ڈوئنگ اے ہیومن سروس ٹو دیز ڈومیسٹک ورکرز، یہ بھی لکھ لیجیے ہیومن، ہیومن کے معنی بھی کئی، بہت، ہیومن۔ ہیومن سروس، آپ پورا اس طریقے سے لکھ لیجئے ہیومن سروس، ہیومن سروس، ضرورت کے وقت مفید اور مؤثر امداد، مفید اور مؤثر امداد۔ جانکی ایئر ایک مفید خدمت انجام دے رہی ہیں ٹو دیز ڈومیسٹک ورکرز، ان گھریلو کام کرنے والوں کے لیے، بائی ایجوکیٹنگ دیم، ان کو تعلیم دلا کر۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے اسکول میں جو ادھر ادھر گھر پہ کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آ کر اس اسکول میں پڑھائی بھی کرتی ہیں، ان کو فری پڑھائی دی جاتی ہے، ان کو الگ الگ ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے سلائی سکھانا ہے، جیسے پینٹنگ کرنا ہے، جیسے مہندی لگانا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں اس طریقے کے چھوٹے موٹے جو عورتوں کے کام ہو سکتے ہیں، یہ ووکیشنل ٹریننگ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ٹریننگ دے کر ان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی اور ان کو خود مختار بنانے کی اور ان کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش ہے۔ تو جان کے یہ ایک مفید خدمت انجام دے رہی ہے ان گھریلو کام کرنے والیوں کے لیے، بائی ایجوکیٹنگ دیم، ان کو تعلیم یافتہ بنا کر۔ آئی ایم گیٹنگ اے لاٹ آف ہیلپ فرام کمیٹڈ ٹیچرس، مجھے بہت سارے مطلب پابند اور کام کرنے والے ٹیچرز سے مجھے بہت مدد مل رہی ہے، اینڈ ینگ انتھوزیاسٹک پروفیشنلز، اور نوجوان پرجوش پروفیشنل لوگوں سے بھی مدد مل رہی ہے، who volunteer to help in the school، جو اسکول میں مدد کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر آتے ہیں۔ I'm very thankful for it، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، she says، وہ کہتی ہیں۔ with such committed social workers there is hope on the horizon، اس طریقے کے پابند سماجی کارکنان کی مدد سے there is hope on the horizon، یہاں ہمارے سامنے امید کا بندھن ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے، ہمارے ہورائزن پر امید ہمیں نظر آ رہی ہے۔ if something is on the horizon، اگر مثال کے طور پر hope on the horizon، تو مطلب یہ کہ امید نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ there is hope on the horizon، hope on the horizon کا مطلب یہ کہ امید نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی چیز ہورائزن پر، ہورائزن ویسے بولتے کس کو ہیں، ہم نے ایک بار افق کو بولتے ہیں یا خط افق کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہورائزن پر نظر آ رہی ہے تو مطلب یہ کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی نظر، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی چیز خط افق پر آپ کو نظر آ رہی ہے تو مطلب یہ کہ وہ سامنے آ رہی ہے۔ there is hope on the horizon، امید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جی امید نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے کمیٹڈ سوشل ورکرز کے ساتھ، کمیٹڈ یعنی کہ جو لگے ہوئے ہیں، جو اپنا وقت، اپنا تن من دھن لگاتے ہیں، اس طریقے کے لگے ہوئے، اس طریقے کے کیا کہتے ہیں پابند سماجی کارکنان کے ساتھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے یہاں سے ایک تھرڈ سیکشن شروع ہوتا ہے جس کو ہم کل کر لیں گے، آج زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، جی۔